الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله الأسماء الحسنى. وقال الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک من زانت به الوسر. انسان فطری صلاحیتیں لے کر دنیا میں وارد ہوتا ہے، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کل مولود یولد علی فطرہ. ہر پیدا ہونے والا فطری صلاحیتیں لے کر یا فطرتی انداز سے پیدا ہوتا ہے. ثم ابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر اس کے والدین، اس کا ماحول، اس کا معاشرہ کسی کو یہودی بنا دیتا ہے، کسی کو مجوسی بنا دیتا ہے، کسی کو نصرانی بنا دیتا ہے. جس طرح کا ماحول، جس طرح کا معاشرہ ملتا ہے وہ اس پر اپنا اثر ڈالتا ہے. اور ایسے نیک بخت لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو دین کے معاملے میں بھی اپنی راہ تلاش کریں. دنیا کے معاملے میں ہر شخص اپنی راہ تلاش کرتا ہے. باپ بڑھئی ہے تو ضروری نہیں کہ بیٹا بڑھئی ہو. وہ کوشش کرتا ہے کہ اس سے کوئی اچھا پیشہ اپنا لے یا اس سے زیادہ دولت کما لے، یا پڑھ لکھ کر کوئی آفیسر بن جائے یا کاروبار کر لے. باپ کسان ہے تو ضروری نہیں کہ بیٹا ہل چلاتا پھرے. وہ کوئی سی ایس پی آفیسر بھی بن سکتا ہے. یہاں کسانوں کے بیٹے جرنیل بھی ہیں. تو دنیاوی معاملات میں ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ وہ پہلوں کی نسبت زیادہ بہتر دنیا کمائے، زیادہ بہتر نام کمائے، زیادہ بہتر مقام و مرتبہ حاصل کرے. لیکن دین کے معاملے میں لوگ اس قدر تساہل پسند واقع ہوئے ہیں کہ بس وہ وجدنا آباءنا کذالک یفعلون. ہم نے باپ دادا کو دیکھا وہ اسی طرح کرتے تھے، اس لیے ہم اسی طرح کرتے. اس دنیا میں تو آپ اپنے باپ دادا کی پیروی کیوں چھوڑ دی؟ دنیا میں آپ کا باپ اگر لوہار تھا تو آپ بھی لوہار ہی بنتے. آپ کیوں پڑھ لکھ کر اور دوسرے شعبوں میں چلے گئے؟ لیکن دین کے معاملے میں عموماً ایسا ہوتا ہے. یعنی بہت بڑا ایک اثر ماحول کا یا والدین کا یا خاندان کا یا پرورش کا. ان سب اثرات کے ساتھ ایک عجیب بات یہ ہے کہ نام کا بھی اثر ہوتا ہے. اگر کسی بچے کا نام بامانی، خوبصورت اور خوبصورت معنوں والا ہو تو وہ بھی ایک حد تک اس کی زندگی پر، بلکہ بڑی حد تک اس کی زندگی پر اثر ڈالتا ہے. کسی کا نام ہی آپ برا رکھ دیں تو کچھ نہ کچھ اثرات اس نام کے بھی آ جاتے ہیں. خود اللہ کریم نے اپنے لیے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اللہ کے بہت خوبصورت نام ہیں، بڑے پیارے نام ہیں اللہ کے. صفاتی نام جتنے بھی ہیں وہ بڑے پیارے، بڑے خوبصورت ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا. جب دعا کرو تو ان ناموں سے اللہ کو یاد کیا کرو.
رزق کی ضرورت ہے، رزق کی طلب ہے، دعا کر رہے ہو تو اسے رازق کے نام سے پکارو. شفا مطلوب ہے تو شافی کے نام سے پکارو. یعنی ہر صفت جو ہے اس کا ایک خوبصورت نام ہے اللہ کریم کا. اسی طرح آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب بڑے خوبصورت نام ہیں. عہد جاہلیت میں اور بعثت عالی سے پہلے عربوں میں بھی یہ رواج تھا کہ وہ نام سے بھی ایک قسم کی فال لیتے تھے. اور نام سے مشابہت تلاش کرتے تھے اور عجیب و غریب نام بھی رکھتے تھے. ایک صحابی کا نام قبل اسلام زرار تھا، ضرر پہنچانے والا. اس طرح کے نام رکھتے تھے کہ اس کے روب سے اس کے قریب ہی کوئی نہ آئے، کہ جو قریب جائے گا اسے یہ تباہ کر دے گا. تو اگر نام میں کوئی اثر نہ ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نام کو پسند نہ فرمایا. جب وہ شرف صحابیت سے سرفراز ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ نام تبدیل فرما دیا. بعض ایسے تھے جنہیں اسلام نے بھی قبول کیا، جیسے اسد وغیرہ. اسد شیر کو کہتے ہیں. اب اسد اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب تھا. حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کہا، اللہ کی تلوار. اس کا مطلب ہے نام کی بھی ایک برکت ہوتی ہے، یا اگر نام برا ہے تو اس کی بھی ایک نحوست ہوتی ہے. ہمارے ہاں مسلمانوں میں دو نام بڑے مشہور ہیں، ایک پرویز اور ایک رستم. پرویز حکمران تھا ایران کا، اور رستم پرویز کی فوجوں میں سب سے بڑا مانا ہوا اور سب سے اعلیٰ مرتبے والا جرنیل تھا. دونوں آتش پرست تھے، دونوں کافر تھے. پرویز تو ایسا بدبخت اور بد نصیب تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نامہ مبارک سلاطین عجم کو بھیجے تو پرویز کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد پہنچا اور اس نے گرامی نامہ کو دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تحریر تمام نامہ گرامی میں یہی ہے کہ من محمد الرسول اللہ الی فلاں ابن فلاں، کہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے فلاں کے نام. وہ اسی بات پر بھڑک اٹھا کہ میرے نام سے پہلے نام اپنا لکھنے کی کسی کو جرت کیسے بھی. یاد رہے یہ ایرانی سلطنت تاریخ کے مطابق طوفان نوح علیہ السلام کے بعد قائم ہونے والی پہلی بادشاہتوں میں سے تھی، اور تب سے لے کر عہد نبوی یا اسلامی فتوحات تک ایک ہی خاندان میں صدیوں چلی آئی. اگر باپ کا جانشین بیٹا نہیں ہو سکا تو بھتیجا ہو گیا، بھانجا ہو گیا، لیکن خاندان ایک ہی رہا نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر فتوحات اسلامی تک. بہت بڑی سلطنت تھی، اور سونے اور جواہرات کے زیورات نہیں، خسرو پرویز کے پاس سونے اور جواہرات کے باغات بنے ہوئے تھے. سونے چاندی کی زمینیں بنائی گئی تھیں، ان میں نہریں چشمے بنائے گئے تھے، ان پر سونے چاندی کے درخت لگائے گئے تھے،
اور پھولوں اور پھلوں کی جگہ ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے، اور یہ سونے کا باغ فتح ہو کر مدینہ منورہ مال غنیمت میں آیا اور چھینیوں اور ہتھوڑوں سے توڑ کر فاروق اعظم نے غرباء میں اور مستحقین میں بانٹا تھا۔ تو آپ اندازہ کر لیں، بہت بڑی سلطنت تھی، بہت قدیم سلطنت تھی، آگ کے پجاری تھے، اور اتنا عرصہ آتش قدح ایران میں آگ جلی کہ صدیوں آگ جلتی رہے تو اس کے اندر ایک کیڑا پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اس کی قدرت ہے کہ اگر صدیوں آگ نہ بجھے، مسلسل جلتی رہے تو اس میں ایک کیڑا پیدا ہو جاتا ہے جسے سمندر کہتے ہیں۔ میم پر زبر ہو تو سمندر بنتا ہے، پیش ہو تو سمندر بنتا ہے جو پانی کا ذخیرہ ہے۔ تو سمندر دنیا میں صرف آتش قدح ایران میں پایا گیا، اور دنیا میں اس کا کہیں وجود نہیں ملا۔ اتنا عرصہ مسلسل آگ جلتی رہی اور پوجی جاتی رہی۔ اس سلطنت کا مالک تھا خسرو پرویز، اور اس کا ایک بہت بڑا جرنیل تھا جس کا نام تھا رستم۔ دونوں کافر تھے، اور نہ صرف کافر تھے بلکہ پرویز اتنا ظالم اور اس قدر بد نصیب تھا کہ اس نے حضور کا نام مبارک لے کر غصے میں آگ بگولا ہو کر اس پر تھوکا، اسے پھاڑا، اس کے ٹکڑے کیے اور اسے پاؤں کے نیچے مسل دیا، اور قاصد سے کہا کہ چونکہ قاصد قتل نہیں کیے جاتے، اس لیے جا کر جس نے تجھے بھیجا ہے اسے بتا کہ میں نے اس کے خط کا کیا حشر کیا ہے، اور اسے یہ بھی بتا کہ میں اس کا کیا حشر کرنے والا ہوں۔ یہ داستان ظلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش مبارک تک پہنچی تو آپ نے فرمایا اللہم مزق ملکہ کل ممزق، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ جس طرح اس نے میرے خط کے پرخچے اڑایا تو اس کی سلطنت کے پرخچے اڑا دے۔ یہ پرویز تھا جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی۔ پرویز نے گورنر یمن کو جس کا نام بازان تھا حکم بھیجا کہ اس شخص کو جس نے عرب میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے گرفتار کر کے میرے حضور پیش کیا جائے۔ بازان نے اپنے ایک اعلی افسر کو جس کا نام فیروز تھا اور ویلم قبیلے سے تھا، انہیں فیروز ویلمی کہتے تھے، انہیں حکم دیا کہ کچھ لوگ ساتھ لے جاؤ اور اس شخص کو گرفتار کر کے لے آؤ، کیونکہ عربوں کی تو کوئی ذاتی حیثیت نہیں تھی، خانہ بدوش لوگ تھے، اور ایسے لوگ تھے کہ جنہیں اس طرف کیسر کی حکومت تھی، اس طرف خسرو پرویز کی حکومت تھی، دونوں جب چاہتے روند ڈالتے، لیکن اپنی ریت میں شامل نہیں کرتے تھے کہ ان سے ملے گا تو کچھ نہیں، انہیں کچھ دینا ہی پڑے گا۔ چنانچہ فیروز ویلمی اپنے ساتھ اپنے سٹاف کو لے کر مدینہ منورہ وارد ہوا۔ بارگاہ نبوت میں باریابی چاہی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اذن باریابی بخشا۔ اس نے رخ انور کو دیکھا، سوچا کہ بہت ہی کوئی محبوب شخص ہے، اس کے ساتھ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے جیسا خسرو پرویز کرنا چاہتا ہے، لیکن اس نے عرض کیا کہ میں مجبور ہوں، مجھے میرے رب کا حکم ہے۔ وہ بادشاہ کو رب کہتے تھے۔ میرے رب کا حکم ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے، لیکن اگر آپ اپنی مرضی سے ساتھ چلنے پہ آمادہ ہو جائیں تو میں یہ سفارش، میرے گورنر نے کہا ہے کہ ہم اپنے رب سے یہ سفارش کریں گے کہ وہ آپ کو قتل نہ کرے، لیکن باقی زندگی آپ پرویز کی جیل سے باہر نہیں آ سکے۔
یہ سب سے بڑی رعایت ہوگی جو آپ سے کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تیرے رب کا حکم سن لیا، اب تو یہاں ٹھہر، آج کی رات آرام کر، مجھے میرے رب سے بھی بات کر لینے دے، میں پھر تجھے جواب دوں گا۔ اور رات مدینہ منورہ ٹھہر گیا۔ صبح آپ نے فرمایا تیرا بادشاہ قتل ہو چکا، اس کے بیٹے شیرویا نے رات اس کو قتل کر دیا ہے، بادشاہ مر گیا، اس کا حکم مر گیا، اب شیرویا نیا بادشاہ ہے، اب اس سے جا کر نیا حکم لینا، میں پھر تجھ سے بات کروں گا۔ فیروز ویلمی نے پھر عرض کی کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے۔ پہلے شہنشاہ پرویز آپ پر بہت خفا ہے، صرف اس بات پر خفا ہے کہ آپ نے نامہ مبارک میں اپنا نام نامی اس کے نام سے پہلے کیوں لکھا۔ یہ جو آپ فرما رہے ہیں اگر یہ بات وہ سنے گا تو سارے عرب کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے جو نئی دنیا میں، تو سنے گا کب اور بجائے گا کیا۔ اس نے وہ وقت، وہ رات، وہ تاریخ لکھ لی اور واپس چل پڑا کہ گورنر کو جا کر اطلاع کرتا ہوں۔ گورنر کے دربار میں پہنچا، اس نے کہا بھئی لائے نہیں ہو گرفتار کر کے تو شہنشاہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس نے کہا جی میں نے جب بات کی کہ مجھے میرے رب کا یہ حکم ہے، انہوں نے مجھے رات ٹھہرنے کا حکم دیا اور فرمایا مجھے میرے رب سے بات کرنے دے۔ صبح مجھے انہوں نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے خبر دی ہے کہ پرویز رات قتل ہو چکا، اس کے سگے بیٹے شیرویا نے اس کو قتل کر دیا ہے اور اس کی حکومت ختم ہو گئی، لہذا اس کا حکم بھی ختم ہو گیا۔ بازان بھی مبہوت ہو گیا، حیرت میں ابھی حیرت سے نکلا نہیں تھا کہ شیرویا کا قاصد پہنچ گیا اور اس نے کہا شیرویا تخت نشین ہو چکا ہے اور اس کا حکم ہے کہ میرے باپ نے جو حکم دیا تھا اس عرب شخص کو گرفتار کرنے کا، اس پر عمل درآمد روک دیا جائے۔ اس نے تاریخ پوچھی، وہی تاریخ تھی جو فیروز نے لکھی ہوئی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ وہیں مسلمان ہو کر بارگاہ عالی کو روانہ ہو گیا اور صحابہ کرام میں شامل ہوا۔ پرویز وہ بدبخت تھا جس کو اس کے بیٹے نے قتل کیا، پھر اس کا بیٹا قتل ہوا اور اس کی بیٹی تخت نشینی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لن یفلح قوم ولى امرہ امرأۃ، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس کی حکمران ایک عورت، جس کے امور سلطنت ایک عورت کے ہاتھ میں۔ اور میں حیران ہوں ان مسلمانوں پر جو اپنے بچوں کا نام پرویز رکھتے ہیں۔ اس کی بیٹی کے بعد پھر یزدگرد حکمران ہوا۔ یزدگرد کا آخری جرنیل، جب سارے جرنیلوں کو شکستیں ہوتی گئیں تو آخری رستم تھا، جسے آخر میں یزدگرد نے میدان میں اتارا۔ رستم پہ پورے ایران کو فخر تھا، لیکن میدان سے لڑتا ہوا بھاگا اور سامان کے لدے ہوئے خچر کے نیچے جا کر چھپا۔ مسلمان سپاہیوں نے ٹانگوں سے کھینچ کر خچر کے نیچے سے نکال کر قتل کیا۔ اس مردود کا نام بھی مسلمان اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں۔ آپ کو کتنے رستم بھی ملیں گے، کتنے پرویز بھی ملیں گے۔ یہاں ہمارے پاس معمولی بیچارے مسکین سے ہندو سکھ ہوتے تھے، پکوڑیاں بیچنے والے ہندو رام داس لچمن داس، کوئی اپنے بیٹے کا نام رام داس لچمن داس نہیں رکھتا۔ امیر سکھ ہوتے تھے یہاں، دولت مند اور تاجر، نورپور کا سب سے بڑا سکھ ہوتا تھا تاجر اور سکھوں کا سربراہ مہنت سنگھ، کسی نے اپنے بیٹے کا نام مہنت سنگھ نہیں رکھا۔ کیوں نہیں رکھتے لوگ؟ پرویز رکھ سکتے ہیں، رستم رکھ سکتے ہیں، تو پھر مہنت سنگھ نے تو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں کی تھی، رام داس نے تو نامہ نامی نہیں پھاڑا تھا، پھر یہ بھی رکھو۔ کتنے خوبصورت نام ہے۔
اللہ کا نام شامل کرو، اللہ کے نبی کا نام شامل کرو، اللہ کی صفات کے ساتھ نام لگاؤ، محمد الرسول اللہ کی برکات نام کے ساتھ لگاؤ۔ کم از کم آپ لوگ بچوں کے نام رکھتے وقت کچھ برکات نبوی، برکات الہی، رضائے الہی، ہر کوئی بابرکت اور خوبصورت نام رکھا کریں۔ اللہ کریم ایسی گستاخیوں سے پناہ میں رکھے، حق کہنے کی جرات نصیب فرمائے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا